بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بار پھر ہماری زندگی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے فضل کرم اور اس کے توفیق سے ہم اور آپ الحمدللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ باری تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ روزے کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس بات کی مشق کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش اصل نہیں بلکہ حکم خداوندی اصل ہے۔ وہی چیزیں جو روزہ سے قبل حلال ہوتی ہیں، مثلا اپنی محنت سے حاصل کیا ہوا مال، اپنی منکوحہ یعنی حلال بیوی، یہ روزہ سے قبل حلال ہے، لیکن روزے کی نیت کرتے ہی یہ دونوں چیزیں، حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، روزے دار پر حرام ہو جاتی ہیں، اور روزہ دار بخوشی روزہ رکھ کر حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ یہ بندے کی طرف سے اعلیٰ درجے کی اطاعت ہے۔ اس وقت روزے سے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے جو معذور نہ ہو۔ معذور جیسے حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس سے اپنی جان یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہے، یہ معذور ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورتیں، جس کو اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ شیرخوار بچہ جو ان کی گود میں ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، یا خود عورت ضعف اور کمزوری کی وجہ سے جان کو خطرے میں ہو، تو اس صورت میں رمضان کے روزے نہ رکھیں، بعد میں اس کی قضا کر لیں گے۔ روزے کی حالت میں اچانک کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ اگر روزہ نہ توڑا جائے تو جان کا خطرہ ہو جائے یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دے۔ صحت یاب ہونے کے بعد جو حالات پیش سازگار ہو جائے تو ایسے موقع پر روزہ رکھ لیں گے۔ روزے کے لیے نیت شرط ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے قصد و ارادے کو، زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے۔ اگر روزہ دار کا اگر ارادہ نہ ہو روزہ رکھنے کا اور تمام دن کچھ کھایا پیا بھی نہ، تو وہ روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا ہی بہتر ہے۔ اگر رات کو کوئی نہ کر پایا تو دن کو زوال سے پہلے کر سکتا ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بہت سے لوگ معلوم کرتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ناک ہے، کان ہے، ان سب جگہوں میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ قصداً یعنی جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کرتے وقت حلق کے اندر پانی چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جائے یعنی منی نکل جائے، یا بیوی کے ساتھ جمع کرے، تو ان سب صورتوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز نگل لے، کھا جائے جو عام طور پر کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑیاں،
لوہا، اسی طرح کچا گیہوں کا دانہ وغیرہ، اسی طرح لوبان ہے یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک یا حلق میں پہنچانے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بیڑی، سگریٹ، حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دوا یا پانی کی بھاپ کا بھپارا لینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ انہیلر پمپ دمہ میں تسکین کا ایک آلہ ہے، یہ صرف آکسیجن نہیں ہے بلکہ اس میں دوائی ملی ہوئی ہوتی ہے جو دل اور معدے تک اثر کرتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بھی روزہ چلا جائے گا۔ اور سانس کا بیمار جو ہے، اس کے بغیر یا انہیلر کے بغیر مریض وہ رہ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے ایسا شخص روزہ نہ رکھے، بعد میں جو موسم ان کے موافق ہو تو وہ روزہ رکھ لیں گے۔ اسی طرح اگر روزے دار کی نکسیر پھوٹی اور اس کا خون ناک سے منہ میں آ کر حلق میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسوڑوں کا خون اتنا زیادہ ہو کہ وہ تھوک پر غالب آ جائے یا وہ تھوک کے برابر ہو اور اس کے پیٹ میں چلے جانے سے وہ مسوڑوں کا خون پیٹ میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ چلا جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح یہ قضا اور کفارہ، اس کو بھی سمجھ لیں۔ قضا تو بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گی، لیکن روزہ ہونے کی حالت میں اگر کوئی شخص رمضان میں جان بوجھ کر کھا پی لیا یا اپنی عورت کے ساتھ جمع کر لیا، اس سے تو اس کا روزہ فاسد ہو ہی جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ کفارہ کہتے ہیں روزہ توڑنے کا، کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی کو آزاد کرے اگر ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کل کے دور میں ممکن ہی نہیں ہے، تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھیں، درمیان میں ایک بھی ناگا نہ ہو، ورنہ پھر 89 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یہ ہے کفارہ۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوائیں کہ خود کمزوری لاحق ہو جائے۔ اور آج کل روزے کی حالت میں جو کورونا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جن لوگوں نے کورونا ٹیسٹ کرایا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ منہ اور ناک میں پلاسٹک کی اسٹک ڈال کر اندر کی رطوبت نکالی جاتی ہے، اور اسٹک میں کسی بھی طرح کا کیمیکل یا دوا نہیں ہوتی بلکہ سادی ہوتی ہے، جس سے حلق میں دوا جانے کا سوال نہیں ہوتا۔ اس لیے روزے کی حالت میں کورونا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ایسا انجیکشن جو دوا براہ راست دماغ یا معدے تک پہنچتی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دوا براہ راست دماغ یا معدے تک نہیں پہنچتی ہے بلکہ رگوں کے واسطے سے یہ دوا پہنچتی ہے، لیکن بلا عذر گلوکوز نہیں چڑھانا چاہیے۔ روزے کی حالت میں ڈائلیسس، یہ یعنی گردے کی دھلائی کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ڈائلیسس گردے کی دھلائی، کیونکہ اس عمل کا تعلق صرف خون کی صفائی سے ہے، اس لیے ڈائلیسس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ معدے کے ٹیسٹ کے لیے حلق میں نلکی ڈالی جاتی ہے جس میں کوئی دوا یا چکناہٹ شامل نہ ہو اور اس کا ایک سرا باہر ہو، تو محض اس نلکی کے ڈالنے سے بھی روزہ
نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود قے آ جانے سے بھی روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگرچہ منہ بھر کر کے کیوں نہ قے ہو۔ اسی طرح جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جیسے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ جو برش ہے، کولگیٹ وغیرہ، اور اسی طرح کوئلہ یا کوئی منجن دانتوں میں ملنے سے، یا عورت کا اس طرح ہونٹ پر سرخی لگانا، لپسٹک لگانا کہ اس کے پیٹ میں چلے جانے کا اگر اندیشہ ہو، تو اس سے ان سب چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ منہ میں تھوک جمع کر کے نگل لینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن ضرورت کے بغیر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی خاتون کا شوہر بدمزاج ہے اور یہ ڈر ہے کہ اگر سالن میں نمک درست نہ ہو تو وہ ہمیں پریشان کریں گے، تو اس کو نمک چکھنا درست ہے، اور یہ عمل مکروہ بھی نہیں ہے اس عورت کے لیے، اس خاتون کے لیے۔ اسی طرح روزہ مکروہ ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے، غیبت کرنے سے، چغل خوری کرنے سے، دھوکہ دہی کرنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے، جھوٹی قسم کھانے سے، اجنبی عورت سے ملنے جلنے یا دیکھنے سے، سنیما، فلم، ٹی وی وغیرہ یا موبائل وغیرہ پر فحش پروگرام دیکھنے سے وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ساتھ لیٹنا، ہاتھ لگانا، پیار و محبت کرنا، یہ سب درست ہے، لیکن جوانی اور شہوت کا اتنا جوش ہو کہ ان باتوں سے صحبت کا ڈر ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے، پرہیز ضروری ہے۔ یہ چند مسائل تھے، مسائل تو اور بھی ہیں، مفسدات صوم، مکروہات صوم، تو یہ چند، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے روزوں کو باری تعالی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔